بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 6 مئی 2026 کی شام کو کوٹ جان بخش فارم چاکاں والی میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں اے ایس پی فراست اللہ افریدی، ایس ایچ او علی پور چٹا مجاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر اریگیشن شیخ احمد حسین نے شرکت کی۔ مصوف کی تحریر کے مطابق عوام کے مسائل سنے گئے، موٹر چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ متاثرین کو یقین دہانی کرائی گئی کہ سابقہ مقدمات کو دوبارہ کھولا جائے گا اور ملوث عناصر کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ اہل علاقہ نے پولیس حکام کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پریس کلب گوجرانوالا اور سی پی او گوجرانوالا ڈاکٹر غیاث گل کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر مجھے تحریر گردش کرتی نظر آئی۔ میں اس تحریر میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسود یار خان افریدی صاحب انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈی پی او، وہ نہیں تھے، وہ اے ایس پی فراست اللہ افریدی تھے۔ اور جو انہوں نے پریس کلب گوجرانوالا اور ڈاکٹر غیاث صاحب کی کاوشوں کو سراہا، تو میں اس ضمن میں کچھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ سوال صرف ایک کھلی کچہری کا نہیں، سوال ریاست کی ریٹ کا ہے، سوال اس خوف کا ہے جو آج بھی کوٹ جان بخش کی گلیوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سوال ان طاقتور چہروں کا ہے جو ہر واقعے کے بعد سامنے تو آ جاتے ہیں، مگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کبھی کھل کر بات نہیں کرتے۔ کھلی کچہری میں اکثریتی نام نہاد چتراہٹ کا کریڈٹ لینے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایسے کردار بھی اگلی صفوں میں بیٹھے دکھائی دیے جو اپنے آباء و اجداد کے اصل قوم شناخت اور حسب نسب بتانے میں بھی ہتک محسوس کرتے ہیں، مگر آج وہی لوگ علاقے کے خیر خواہ اور نمائندہ بننے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ یہ نام نہاد حاتم طئی آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو برسوں خاموش رہے، جنہوں نے کبھی مظلوم کی آواز نہیں سنی، جنہوں نے کبھی سرکاری لوٹ مار پر آواز بلند نہیں کی، آج وہی لوگ تصاویر اور نمائشی بیانات کے ذریعے عوامی خدمت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ گواہ ہے کہ اس علاقے میں متعدد اشتہاری گرفتار ہو چکے ہیں، عدالتوں کو مطلوب افراد یہاں سے پکڑے گئے، مختلف جرائم میں ملوث عناصر کی موجودگی کی اطلاع مسلسل آتی رہی، اور آج بھی کئی اشتہاری عدالتی مفرور اور قانون کو مطلوب عناصر کا مسکن کوٹ جان بخش فارم چاکاں والی ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو علاقے کے ہر باشعور شہری کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انصاف کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو دن دہاڑی سرکاری درختوں کی کٹائی کرتے ہیں اور دھڑلے سے سر عام فروخت بھی کرتے ہیں؟ سرکاری اناج کی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ سرکاری اراضی پر قبضے ہوتے ہیں، کمزور چیختا ضرور ہے، مگر قانون اکثر تماشائی دکھائی دیتا ہے۔ آخر اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے محرکات ہیں جو جرائم پیشہ ذہنیت کو طاقت فراہم کرتے ہیں؟ جو حضرات آج کھلی کچہری کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، وہ انہی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اشتہاریوں کے خلاف بولنے سے گریزاں کیوں ہیں؟ وہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ان ذہنی مریضوں کا کام صرف اداروں کے خلاف زہر اگلنا اور چڑھائی کرنا رہ گیا ہے؟ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ 8 فروری 2025 کو کوٹ جان بخش میں خوف کی ایک ایسی فضا قائم ہوئی۔ گاؤں کی مین گلی میں ہجوم تھا، ڈنڈوں کی نمائش کے ساتھ ریاستی اداروں اور عدالتوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگ رہے تھے۔ وہ لوگ جنہیں برسوں سے ریاست نے زمین دی، روزگار دیا، تحفظ دیا، وہی لوگ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے دکھائی دیے۔ یہ منظر کسی احتجاج سے زیادہ ایک ایسے طوفان کا منظر تھا جس میں جذبات عقل پر غالب آ چکے تھے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں کے ہاتھ کا رزق کھا کر ماں ہی کے وجود کو کمزور کرنا کسی صورت وفاداری نہیں کہلا سکتا۔ پاکستان کسی فرد، کسی گروہ، کسی جھوٹی چتراہٹ یا سیاسی انا کی جاگیر نہیں۔ یہ 25 کروڑ عوام کی امانت ہے۔ اس ملک کی عدالتیں، اس کے ادارے، اس کا قانون اور اس کی ریاستی ریٹ ہر پاکستانی کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اگر چند لوگ ڈنڈے اٹھا کر
ریاست اور قانون کو چیلنج کرے۔ اگر اشتہاری عناصر با اثر چہروں کی سرپرستی میں آزاد گھومتے رہیں، اگر کمزور انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، تو پھر سوال اٹھانا فطری عمل ہے کہ آخر ریاست کب جاگے گی۔ اداروں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صرف وقتی کارروائیاں کافی نہیں، بلا امتیاز اور مستقبل آپریشن کی ضرورت ہے۔ جرائم پیشہ ذہنیت خواہ کسی بھی روپ میں ہو، اسے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قانون سب کے لیے برابر ہو، سرکاری وسائل لوٹنے والوں کی جواب طلبی کڑے احتساب کے ساتھ قانونی شکنجہ ہو، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور مظلوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ریاست صرف طاقتوروں کی نہیں بلکہ ہر اس شہری کی ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے۔ اور جان بخش کی مٹی آج بھی سوال کر رہی ہے، کیا قانون سب کے لیے برابر ہے یا پھر طاقتور ہمیشہ قانون سے بلند رہے گے؟ پاکستان زندہ باد۔